FATF کا معاملہ، جس میں پاکستان میں اب قانون سازی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کو مسلسل گرے لسٹ کا سامنا ہے اور یہ پاکستان پر مسلسل تھریٹ ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ بلیک لسٹ میں آ جائے۔ FATF فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا معاملہ، جس میں پوری دنیا سے پاکستان پر پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں کہ پاکستان میں کس طرح سے پیسہ باہر جا رہا ہے، کس طرح سے پیسہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ بظاہر ایک معمولی سا معاملہ ایک عام آدمی کے لیے لگ رہا ہے، لیکن اگلے آنے والے وقت میں اگر اس پر قانون سازی اور سختی کے معاملات نہ کیے گئے تو پاکستان کے لیے کاروبار کرنا بھی اور باہر آنا جانا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ حکومت نے فوری طور پر 2018 میں اقدام اٹھایا کہ اس کو اب تیزی کے ساتھ اس پر قانون سازی کا عمل شروع کیا جائے۔ پاکستان مسلسل اپنی کوششیں بھی کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو صاحب جنہوں نے شارجہ کرکٹ شروع کی، عبد الرحمن رضا، یہ $20 بھیجا کرتے تھے ہندوستان میں جہاں یہ پڑھے ہیں وہ، اور ایک مدرسے کو بھیجتے تھے، مسلمان مدرسہ۔ انہوں نے ان کی بیوی کو پکڑ لیا کہ جی آپ ٹیرر فنانسنگ کر رہی ہیں۔ اب اس طرح کی جب آپ چیزیں کرتے ہیں تو پھر آپ یہ مس یوز بھی ہو سکتی ہیں۔ اتھارٹیز کسی کو پریشر کرنا چاہے، کسی کو کجول کرنا چاہے، یہ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کو آپ سپریٹ کرو۔ آپ بالکل جہاں ٹیرر فنانسنگ ہے اس کو پکڑو، ہم تو سارے کہتے ہیں پاکستان میں پکڑو، لیکن اننیسیسری لکونہ اور یہ لا جو اندر لے آتے ہیں اس کا مس یوز بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئی تھنک اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے، بیکاز آج کی حکومت ہے، کل یہ اپوزیشن میں اگر جائیں گے تو یہ بھی اتنے ہی افیکٹو ہوں گے یا افیکٹڈ ہوں گے جس طرح آج میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن بینچ سے یہ بات آ رہی ہے۔ سو فرام اے بگر پرسپیکٹو یہ ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے ابھی تک یاد ہے ایک ادارہ جس کا میں نام نہیں لوں گا، ان کے اونرز کو انہوں نے یہ نیو یارک ٹائمز انہوں نے کہہ دیا یہ جی ٹیرر فنانسنگ کر رہے ہیں دبئی کے اندر۔ انہوں نے کیس لڑا، انہوں نے ان کو سو کیا نیو یارک کے اندر، اور اس کے بعد اپنا نام کلیئر کیا۔ تو یہ کسی کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کے اندر وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آگے ہم اس پہ کیسے ڈبیٹ کریں۔ اس پہ بڑی سنجیدہ ڈبیٹ ہونی چاہیے مدثر، یہ نہیں کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ، بیکاز یہاں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا ٹائم ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ وزیر اعظم سے ہی گلہ ہو رہا ہے کہ ہمارے حلقوں کے مسائل ہیں، اور اپنے وزیر اعظم سے اب وہ گلہ کر کے کچھ لوگ اٹھ کے باہر پارلیمنٹ سے چلے گئے ہیں، تو اب تو مزید مشکل خود حکومت کو بھی ہو رہی ہے اپنے اراکین پارلیمنٹ سے نمٹنے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں پارلیمنٹیرین انڈسپلن ود ان اے پارٹی۔ آپ اپنے پرائم منسٹر کو اس طرح اگر آپ گراؤ گے، اس سے پہلے اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے، یہ ہوتا ہے یوزلی کہ جو ممبرز ہوتے ہیں وہ جا کے پرائم منسٹر سے آڈینس لیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جی یہ ہماری پرابلمز ہیں، آپ اس کو ریزالو کرو۔ اگر آپ پبلکلی آتے ہو اور اس طرح آپ نیشنل اسمبلی میں اگر آپ بیہیو کرو گے تو یو ڈونٹ گیو اے ویری گڈ امپریشن آف دی انکمبنٹ گورنمنٹ۔ آپ گورنمنٹ کو آپ ان ناٹ سو مینی ویز، لیکن آپ گورنمنٹ کو انڈرمائن کرتے ہو کہ یہ تو گورنمنٹ کام ہی نہیں کر رہی۔ تو اگر آپ اس طرح کے ایک ایٹیچیوڈ لے کے چلو گے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ آپ وزیر اعظم کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہو۔ دس از ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ۔ اور ابھی ہم بات کر رہے تھے لیجسلیچر کی، دیکھیں جب تک دونوں گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن ایک پیج پہ نیشنل انٹرسٹ پہ نہیں ہوں گی تو آپ جو مرضی کر لو، یہ ایک میننگ لیس ڈبیٹ ہوگی مدثر۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ پچھلی گورنمنٹ کے اندر یہاں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑا جو ایک کرائسس ہے وہ ٹریفک کا کرائسس ہے، کیونکہ آپ کو کیا کرتے ہیں، اگر آپ بڑی گاڑی ہو چھوٹی ہو جو مرضی ہو، ایک غریب آدمی تو بیچارہ پس جاتا ہے 500 روپے دے کے، لیکن جب یہ 500 روپے کے اب آپ فائن کرتے ہو اور پھر وائلیشنز ہوتی ہیں تو مجھے بتائیں آپ کا پھر وہ ڈیٹرنٹ کہاں گیا؟ تو میں نے یہاں سی ٹی او سے بات کی، ملک لیاقت تھے یہاں، ابھی ان کو لگا دیا ماشاءاللہ کھڈے لائن، وہاں ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم نے پارلیمنٹیرین سے کہا ہے کہ اس کو آپ 1000 روپیہ کر لیں اوپر، تاکہ کم از کم لوگ ڈریں گے اور ٹریفک وائلیشن نہیں ہوگی۔ جواب کیا ملتا ہے ایم پی اے سے؟ وہ نہیں جی ہمارا تو ووٹ بینک خراب ہو جائے گا اگر ہم نے بڑے بڑے فائن کر دیے۔ اب آپ اس ایٹیچیوڈ سے چلو گے کہ صرف پاور میں رہنے کے لیے آپ کسی کو فائنز نہیں لگاؤ گے، باقی دنیا میں بھی ہوتے ہیں، ہر دنیا کے اندر ہے، لیکن ہم نہیں لگائیں گے کیونکہ جی ہمارا ووٹ بینک خراب ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے ووٹ بینک کو ہی دیکھنا ہے اس طرح، تو آپ تو ووٹ بینک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور پبلک سروس نہیں کر رہے کہ جس کے لیے آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑے لیکونز ہیں ہمارے اسمبلی کے اندر، کئی ایسے بل نہیں پاس ہوتے ہیں کیونکہ جب ڈائریکٹلی ایک عام آدمی یا کوئی بھی شخص سٹیزن افیکٹ ہوتا ہے
تو وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو اگلے الیکشنز میں تو ملکی مفاد سے زیادہ ووٹر کا مفاد جو ہے وہ مد نظر ہو جاتا ہے اس وقت پارلیمان کے اراکین کے جانب سے. اچھا، میں دوسرا اہم معاملہ ہے میاں نواز شریف صاحب سر واپس نہیں آ رہے ہیں اور اب عدالتوں میں بھی ان کے لیے معاملات زیادہ سخت ہو گئے کہ سرنڈر کیا جائے گا اس کے بعد ہی ہوگا. تو پھر یہ اے پی سی کچھ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی طاقتور ہوگی حکومت پر، کوئی پریشر ڈیولپ کر پائیں؟ اچھا، بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا مدثر. میں کل ہی ان کے لائر سے بات کر رہا تھا بیرسٹر امجد ملک سے کل شام کو. تو میں نے یہی پوچھا، میں نے کہا بھئی پرابلم کیا ہے میاں صاحب کی؟ ہمیں پتہ ہے کہ ان کا ہارٹ کی کنڈیشن ہے، ان کے ارریگولر ہارٹ بیٹ ہے، وہ جو سب کو پتہ ہے، فیبریلیٹر اندر لگا ہوا ہے. بٹ دا کوشچن از کہ یہ ان کے ٹیسٹ جس کے لیے گئے یہ کیوں نہیں ہو رہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کی جو کنڈیشن ہے وہ ٹیسٹ دینے کے لائق نہیں ہے. جب تک وہ فزیکلی خود ٹھیک نہیں ہوں گے ان کے ٹیسٹ نہیں ہوں گے جس کے لیے وہ یہاں آئے ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے اگر کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کہہ لو کہ آپ کے پاس ایک پولیٹیکل کرائسس آ جاتا ہے کہ اس گورنمنٹ پہ آ جائے گا کہ جی انہوں نے زیادتی کی ہے، وہ علاج کے لیے گئے تھے، یہ ہوا فلانا ہوا. پھر میں نے کہا پھر آئیں گے کب؟ انہوں نے کہا جی اب بیسکلی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی تو ہے نہیں ہماری کوئی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان. اب ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کی جو گورنمنٹ ہے، جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہے، وہ ان کو لکھے گی ہوم آفس کو، ہوم آفس تصدیق کرا سکے گا ان کے ڈاکٹرز کی کہ ہاں بھی تم بتاؤ کہ کیا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں یہ رپورٹس ٹھیک نہیں ہیں. لیکن دوسری وہ کہیں گے نہیں جی آپ ہی نے تو ان کو یہاں بھیجا تھا. سو یہ بڑی ایک کھچڑی سی ہے جو کہ کھچڑی ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور ایک بہت اگلی شیپ بھی لے سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر اس وقت جو میاں صاحب ہیں وہ ایک اسٹرانگ وکٹ پہ ہیں، جس طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں، جس طرح جنرل پرویز مشرف تھے، اور جس طرح غلام مصطفیٰ کھر، جام صادق، یہ سارے جو باہر تھے. یہ ایک لیگل لکونہ ہے اس کے اندر. سو آپ اس وقت ابھی تک کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ پلی یہ ایک ہی لی جائے گی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہمارے ساتھ ہوگی، ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی اینڈ سو آن فورتھ. اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے جو چیمپئنز ہیں اور جو بھی ورلڈ آرگنائزیشنز کے ہیں وہ اس پہ بہت آپ کہہ لو کہ کڑی نظر رکھتے ہیں. تو اس وقت آئی تھنک وہ کہتے ہیں اس لیے حکومت کے پاس پھر اتنی آسانی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو واپس لا سکے. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آ سکے.